بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبئی میں جو تبلیغ اجتماع ہوا، مولانا صاحب نے اس اجتماع کے اندر ان کا جو پرانا نقطہ نظر ہے کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید سننا، یہ سب جائز نہیں ہے، اور یہ تو قرآن مجید کی توہین ہو جائے گی اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا پرانا نظریات ہے اس کو انہوں نے دہرایا۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تبلیغ اجتماعات کے موقعوں پر یا جو دوسرے مواقع ہوتے ہیں ان میں جو تبلیغ حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، وہ کیوں اس طرح کے مسائل کو چھیڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ بار بار چھیڑتے ہیں، تو انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا اور اس مرتبہ یہ کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لے دیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ریڈیو پر قرآن مجید سننے کو ناجائز کہا کرتے تھے، حرام کہا کرتے تھے۔ تو میں تو حضرت تھانوی جو ان کی بات کا حاصل یہی تھا کہ میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن آج کل کے جو علماء ہیں ان کے ہاں تو نئی نئی تعویلیں آ گئی ہیں، نئی نئی باتیں آ گئی ہیں، اسلاف سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں تھیں۔ تو حقیر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ عصر حاضر کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اس کو تو سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور کوئی پرانا قول مل جاتا ہے اپنے نظریے کی تائید میں کسی بڑی شخصیت کا، اس کو سناتے رہتے ہیں کہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حضرت تھانوی نے لکھی ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو فلاں بڑی شخصیت نے لکھ رکھی ہے۔ جتنے بھی اہل باطل ہوں گے آپ ان کو یہی کرتے ہوئے پائیں گے کہ کسی نہ کسی بڑی شخصیت کا نام لے کر کے وہ کوئی اپنے نظریہ کی تائید میں اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے۔ تو حقیر نے یہ عرض کیا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا وہ گراموفون سے متعلق تھا، اور پھر اس فتوے کو بھی جو حقیر نے پڑھ کے سنایا تھا۔ بعض حضرات کی طرف سے ایک سوال آیا کہ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گراموفون سے متعلق فتویٰ تھا وہ تو سنا دیا، لیکن جو اصل فتویٰ تھا مولانا صاحب نے جس کو پیش نظر رکھا ہے، جو ریڈیو سے متعلق ہے اور وہاں بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ فتویٰ تو آپ نے پڑھ کر سنایا ہی نہیں، تو خود آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بعض حضرات کی طرف سے کی گئی۔ تو دیکھیں جواب محض ہے، مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں کر لیتا ہوں کہ اصل مولانا صاحب نے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو پیش کیا ہے اپنے نظریے کی تائید میں، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینا ہے۔ اصل آپ جو ریڈیو والا فتویٰ ہے میں اس کو بھی پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ دھوکہ دینا ہے۔ دھوکہ دینا اس لیے کہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ پہلے اس فتوے کو پڑھیے گا، اس کے بعد بعینی ہی اس کے بعد فوراً جو ہے دوسرا فتویٰ ہے، تو جو دوسرا فتویٰ ہے اس دوسرے فتوے کو آپ پڑھ کر دیکھیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پرانی بات سے رجوع کر رکھا ہے۔ تو جس بات سے خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رجوع کر چکے ہیں، کیا اس کو مستدل بنایا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی قرآن مجید کی آدھی آیت پڑھے، آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دے اور استدلال کرنا شروع کر دے، ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جائے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو چھوڑ دیا جائے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلے والے ٹکڑے کو چھوڑ دیا جائے، تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو مولانا نے یہاں پر یہی کیا ہے کہ ایک فتویٰ سنا دیا ہے، لیکن جو اگلے والا فتویٰ تھا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رجوع کر رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں حضرت تھانوی تھوڑی دیر کے لیے اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نقطہ نظر بھی ہوتا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً ریڈیو پر قرآن مجید سننے کو ناجائز کہا کرتے تھے، تو تب بھی جب بڑے بڑے علماء بعد کے انہوں نے اجازت دے دی ہے اور فتویٰ اب یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی ریڈیو پر قرآن مجید سننا بھی جائز ہے، موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، سارے حضرات اس کی اجازت دے رہے ہیں، تو اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس طرح کی بات لکھی بھی ہوتی تو کیا اس سے استدلال کیا جاتا؟ اس سے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا تھا؟ آپ یہ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلے والا فتویٰ ہے اسی کو پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مائک آیا تھا اس زمانے کے اندر، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مائک کے استعمال سے منع فرما دیا تھا کہ اگر مائک استعمال کیا جا رہا ہے نماز کی حالت میں
تو اس سے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، یہ فرمایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی ہوا، حضرت نے رجوع بھی نہیں کیا۔ ریڈیو والی جو بات تھی اس سے تو رجوع کر لیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن جو مائک والی بات تھی اس سے تو رجوع بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس زمانے کے اندر کوئی مفکر اٹھے اور کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے والا شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو لے کر آئے اور اسے سنا کر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہاری مسجدوں کے اندر یہ جو مائک کے ذریعے سے نمازیں ہو رہی ہیں، سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، سب کی نمازیں فاسد ہیں، مکہ المکرمہ میں نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، مدینہ منورہ کے اندر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مائک استعمال ہو رہے ہیں ان سب کی نماز فاسد ہے، جو آدمی بس بغیر مائک کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ جب علماء نے یہ تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ جس بنیاد پر اس طرح کے ماضی میں فتوے دیے گئے تھے تو ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی، جب تحقیق ہو گئی کہ اصل ماضی میں جو اس طرح کے فتوے بعض اہل علم نے دے دیے تھے کہ مائک کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ خیال یہ بن گیا تھا جب شروع میں مائک آیا تھا کہ شاید یہ جو مقتدی حضرات جو آواز سنیں گے وہ امام کی آواز نہیں ہوگی بلکہ وہ مائک کی آواز ہوگی، وہ صدائے بازگشت ہوگی، تو اس وجہ سے نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگایا گیا تھا۔ لیکن پھر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جو آواز ہوتی ہے وہ در حقیقت مائک کی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ جو بولنے والا ہوتا ہے مائک میں اسی کی آواز ہوتی ہے، امام ہی کی آواز ہوتی ہے۔ مائک کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ آواز کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اب علماء نے اتفاق کر لیا، تقریباً تمام پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مائک کے اوپر نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ کوئی احتیاط کرے وہ الگ چیز ہوتی ہے، کوئی احتیاطاً یہ کہے کہ بھئی میں احتیاط کر لیتا ہوں، مائک استعمال نہیں کروں گا، بہت اچھی بات ہے، آپ مت کیجئے۔ لیکن ایک آدمی اپنی مسجد میں مائک استعمال نہ کرے اور پھر ساری دنیا کے علماء پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ ان کی گدی پہ شیطان سوار ہو گیا ہے، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، تو ایسے آدمی کو گمراہ کہا جائے گا۔ یہی مسئلہ بالکل یہاں بھی ہے۔ ایک آدمی اگر موبائل کے استعمال سے روکے، اور علماء خود منع کرتے ہیں کہ بھئی موبائل کا انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ نہ کیا جائے، موبائل کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، احتیاط برتی جائے، کیوں آدمی اس طرح کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، صحیح وقت استعمال ہو، وقت کا صحیح استعمال ہو آدمی، تو یہ باتیں سب ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ لیکن ایک آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے اور قرآن مجید کی توہین ہے، اور پھر علماء پر تبصرہ کرنا بھی شروع کر دے کہ جو اس کی اجازت دے رہے ہیں ان کی گدی پہ شیطان سوار ہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے، تو اس آدمی کو جو ہے اب گمراہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے خیالات اور نظریات صحیح نہیں ہیں۔ تو بس اتنی سی بات، اس کی مثال اور بہت سی مثالیں آپ کو اس کی مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ آدمی نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا کرے، لیکن علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آدمی کرسی پر بیٹھ کر کھا لے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ایک آدمی اب اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ جو علماء اس کی اجازت دے رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کے کھانے کی وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے، تو ظاہر ہے اس آدمی کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیں، اس لیے کہ یہ علماء بتاتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہوتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے، ساتھ میں اور بھی علماء موجود تھے، تو بعض رات یہ کہنے لگے کہ یہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں گے، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ سنت تو یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہ فقیہ تھے، وہ علماء میں سے یہ علماء ہوتے ہیں، تو حضرت نے منع فرمایا کہ بھئی کرسی پر بیٹھ کے کھائیے، آپ نیچے مت کھائیے آپ، اس لیے کہ جب آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو ہے تو یہ سنت، لیکن اس سنت کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، یا کوئی آدمی کوئی مسلمان اس کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ کس طرح کا اسلام ہے، اور کیا اسلام ایسے ہی ہوا کرتا ہے، تو نعوذ باللہ کہیں وہ سنت کا مذاق نہ بنا دے، تو ایسے میں تو وہ آدمی جو ہے اسلامی سے نکل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ علماء کے سامنے رہتی ہیں، تو دیکھیں یہاں منع کر دیا گیا اس سے۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی لنگی استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی لنگی استعمال کروں گا، تو سارے علماء کہیں گے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، آپ لنگی استعمال کر لیجئے، لیکن عام طور سے علماء پاجامے استعمال کرتے ہیں،
تو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ سب کو لنگی ہی استعمال کرنی چاہیے، اور جو حضرات پاجامہ استعمال کر رہے ہیں، لنگی کو چھوڑ رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے پر نہیں ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے ان کی گدی کے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہے، گمراہ ہو گئے ہیں سب کے سب، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا ایسے آدمی؟ بہرحال تو میں یہ جو فتاویٰ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی، ان کو میں پڑھ دیتا ہوں، جو رجوع والا فتویٰ ہے اس کو بھی سنا دیتا ہوں، اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو فرما رکھی ہے اس کو بھی میں عرض کے دیتا ہوں، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریڈیو کے حوالے سے بات کہی تھی اس سے رجوع فرما لیا تھا۔ لیکن یہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، امداد الفتاویٰ کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 688 ہے، اور یہاں عنوان ہے المقالات المفیدہ فی حکم اصوات آلات الجدیدہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ریڈیو لہو و لعب اور گانے بجانے سے بالکل پاک ہو، یعنی اس کے کسی پروگرام میں بھی خرافات نہ ہوں، اور اس میں صرف کسی واعظ یا مقرر اسلام کی تقریر ہو یا خبریں ہوں، تو ایسے ریڈیو پر قرآن سننا اور اس سے قرآن پڑھنا اور اس سے قرآن سننا فی نفسی ہی جائز تھا۔ گو قرآن پڑھنے کا معاوضہ لینا حرام ہی تھا، معاوضہ لینا تو حرام ہے لیکن سننا جائز، اور جس ریڈیو میں گانا بجانا بھی ہو تو اس میں کسی بھی طرح نہ قرآن پڑھنا جائز نہ سننا، بلکہ اس پر قرآن پڑھنا یا سننا قرآن کی بے حرمتی کا سبب ہے کہ قرآن کے ساتھ تلاعب ہے۔ یہ تو اس کا فی نفسی حکم تھا جس میں تفصیل مذکور تھی، لیکن عوام الناس کا حدود میں رہنا عادتاً قریب ناممکن ہے، اس لیے علی اطلاق اس پر قرآن مجید سننے کو روکنا واجب ہے، اور اسی تفصیل سے ریڈیو کو گھر پر لگانے اور کسی طور سے اس کے سننے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ قسم اول کا لگانا فی نفسی ہی جائز اور قسم دوم کا حرام ہے، مگر چونکہ قسم اول کا تحقق ہے ہی نہیں، عام طور سے صرف قسم دوم کا تحقق ہے، اس لیے اس کا لگانا اور سننا علی الاطلاق حرام ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ اگر صرف اسی فتوے کو بھی اگر سامنے رکھ لیا جائے تو تب بھی موبائل کو تو پھر حرام کہنا چاہیے نا بالکل، یعنی اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ موبائل کا استعمال آپ کے نزدیک وہ غلط ہی ہوتا ہے، جبکہ بات صحیح نہیں، موبائل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ عام طور سے صحیح استعمال ہوتا ہے، ہاں بہت سے حضرات اس کو غلط بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو منع کیا جائے گا، جو صحیح استعمال کر رہے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں بھائی اس کا تو غلط ہی استعمال ہوتا ہے اور صحیح لوگ اس کا استعمال کرتے ہی نہیں، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ موبائل کا استعمال حرام ہے، چاہے آپ کہیں بھی کر رہے ہوں، کسی بھی کام کے لیے کر رہے ہیں، اور صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ وہ ان کے لیے بھی پھر مسئلہ ہوگا جو اس کو بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، اس لیے کہ ایک چیز جب ناجائز اور حرام ہوتی ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کا کوئی جائز مقصد آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کا بیچنا بھی حرام ہوگا، تو پھر ان تمام حضرات کی آمدنی بھی حرام ہوگی جو موبائل کا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے نا، مولانا صاحب بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، وہ صرف یہ تو کہیں گے نا کہ قرآن مجید مت پڑھو آپ موبائل میں، تو اگر اسی فتوے کو سامنے رکھا جائے تو پھر بیچنا خریدنا موبائل کا سب ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ریڈیو سے متعلق پھر مزید وضاحت بھیجی گئی کہ حضرت آپ نے یہ لکھا گیا کہ جواب تحریر فرماتے وقت ذہن میں تھا کہ ریڈیو مثل گراموفون کے ریکارڈ کے، حضرت آپ جواب لکھ رہے تھے تو آپ گراموفون کی طرح سمجھ رہے تھے اس کو، اور گراموفون کو آپ نے ناجائز ہی لکھا ہے تو اس لیے ریڈیو کو بھی ناجائز لکھ دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی کا فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہر قسم کی آواز محفوظ ہو سکتی ہے اور جب چاہیں اس ریکارڈ کو کام میں لا سکتے ہیں، اور ایسے ریکارڈ تیار ہو کر فروخت ہو سکتے ہیں اور خریدے جا سکتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہوئی کہ ریڈیو کا مفہوم اور اس کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ اس کے بعد بہرحال انہوں نے سوال کیا اور فرق کیا دونوں میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تفصیلی جواب لکھا۔ یہاں اس جواب کو پڑھ لیجیے گا، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پرانی بات تھی اس سے رجوع کر لیا تھا، اور اگر رجوع نہ بھی کیا ہوتا، وہی پرانی رائے ہوتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تب بھی جب بعد کے اہل علم وہ کسی مسئلے پر اتفاق کر رہے ہیں تو جو بعد کے اہل علم حضرات ہیں انہی کی بات کو مانا جائے گا،
ماضی کے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی حضرات تھے ماضی میں بزرگان دین تھے، خواجہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بڑی شخصیت ہو، یہ خود یہی کیا کرتے تھے، جب نئے نئے بعض مسائل آتے تھے اس وقت کو ایک رائے بنتی تھی، لیکن بعد میں اور مزید تحقیق ہوتی تھی تو اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مسائل اس طرح کے موجود ہیں کہ پہلے حضرت کی کچھ رائے ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں حضرت اپنی رائے کو بدل لیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب تھوڑے ہی تھے کہ بس ایک رائے کو لے کے بیٹھ گئے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، ان حضرات کے سامنے جب بات منقع ہو کر آ جایا کرتے تھے تو اپنی بات کو جو برات کا اظہار کر لیا کرتے تھے۔ تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، دیکھیں، یعنی اگر وہ گرامو فون کے مشابہ تو اس کا حکم ریڈیو گرامو فون کے مثل ہے، اور ٹیلی فون کے مشابہ تو اس کا حکم ٹیلی فون کے مشابہ ہے۔ پہلے فتوے کی تصدیق کی مدت ہو گئی، یاد نہیں اس کی بنا کیا ہو گیا، یعنی بہت پہلے میں نے اس فتوے کو لکھا تھا۔ میرے غالباً اس وقت ذہن میں یہی ہوگا کہ وہ گرامو فون کے مشابہ، گرامو فون اس زمانے میں لاہو لعیبی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ جواب کی بعض عبارات سے مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اب دوسرے سوال میں اس کی حالت ٹیلی فون کے مشابہ ظاہر کی گئی ہے، سو اگر ایسا ہے تو اس کا حکم ٹیلی فون کے مثل ہوگا، یعنی اس میں اصوات طاعت تعبدیہ کے استماع کا جواز فرما رہے ہیں، کہ یعنی وہی قرآن مجید اور جو دوسری آوازیں ہوتی ہیں تو ان کو سننا جائز ہوگا۔ البتہ اگر باوجود اعلی اطلاعی نہ ہونے کے کوئی دوسرا عارض مانے جواز ہوگا تو اس عارض کے سبب پھر منع کیا جائے گا۔ مثلا قاری کو اجرت دینا، یعنی جائز تو ہے لیکن کوئی قاری صاحب جو ہے قرات کر کے پیسے لے رہے ہوں اس پر تو یہ ناجائز ہوگا، یا جو سنانے والا ہے یا سننے والا ہے اس کا جو ہے مقصد جو ہے وہ سنانا یا سننا نہ ہو بلکہ دوسرا مقصد ہو، اس کا کچھ اور مقصد ہو، جیسا فقہاء نے تصریح فرمائی کہ تاجر کا فتح متاع کے وقت ترویج صلاح یا ترغیب مشترین کی غرض سے درود شریف پڑھنا، یعنی آدمی سامان بیچنے کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں، یا کچھ اور پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد درود شریف تو پڑھنا نہیں ہے نا، اس وقت اس کا مقصد تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، یا حارث کا ایقاظ نائمین کی غرض سے تحلیل کا جہر کرنا، یعنی پرانے زمانے میں جو لوگ صبح کو اٹھانے کے لیے آیا کرتے تھے وہ زور زور سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد جو ہے لوگوں کو اٹھانا تو نہیں، اس کا مقصد ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہے، تو اب اس کا اس طرح سے ذکر استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، یہاں ذکر کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے اس کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو ان سب عوارض کی وجہ سے معاونت کا حکم کیا جائے گا۔ یہ سب تفصیل اس بنا پر ہے کہ ریڈیو لاہو کے لیے موضوع نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت میں باوجود موضوع الاطلاعی نہ ہونے کے عام طور پر یا غالب طور پر لاہو کے لیے مستعمل ہونے لگے تو اس وقت بھی اس کا حکم مثل موضوع الاطلاعی کے ہو جائے گا، یعنی اگر لوگ غلط ہی اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بالکل تو پھر اس کو منع کیا جائے گا، کیونکہ اہل شہر کے احتیاط بدرجہ لزوم ہے۔ تشبہ کو بھی فقہاء نے احکام میں مؤثر مانا ہے۔ بعض اہل خبر سے سنا گیا کہ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، سوال کے بعد الفاظ سے بھی اس کا شبہ ہوتا ہے، سو اس کو اہل استعمال تدین کے ساتھ خود دیکھ لیں، اور یہ سب احکام ہیں آلات مذکورہ سوال کے، ان کی مناسبت اور ضرورت کے وقت سے ایک چوتھے آلے کا حکم بھی یہاں پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آلے مکبر الصوت کا بھی ذکر فرما دیا ہے، یعنی جو مائک ہوتا تھا اس کے، دیکھیں گے حضرت نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، لکھا ہے کہ ایک چوتھے آلے کا حکم بھی لے دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، گوئی اس سوال میں اس کا ذکر نہیں ہے مگر دوسرے سائلین اس کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، اور وہ آلہ ہے لاؤڈ اسپیکر یعنی مکبر الصوت، جس میں آواز بڑھ جاتی ہے۔ اس کا اجمال حکم ہے کہ تقریرات میں اس کا استعمال جائز ہے، اور عیدین اور جمعہ کے خطبوں میں بدعت، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بدعت لکھا ہے، لیکن اب سب استعمال کرنے لگے ہیں، نظام الدین والے بھی استعمال کرتے ہیں، سنا گیا ہے کہ نماز کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن تراویح وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو سبھی حضرات استعمال کرتے ہیں، اور لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بدعت لکھا ہے اس کو، اور یہ لکھا ہے اور تکبیرات صلاۃ میں اس کا اتباع مفسد صلاۃ، نماز میں اگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو لکھا ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس وقت سب کے دلائل کی گنجائش نہیں، اور تکبیرات صلاۃ کے حکم مذکور کے دلائل میں حقیقت کا ایک مستقل رسالہ ہے التحقیق الفرید فی عادت التقریب الصوت البعید، اس کا ملاحظہ کافی ہے۔ یہ سب تحقیقات اپنی معلومات کے موافق، یہاں دیکھیں تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط، یہ سب تحقیقات اپنی معلومات کے موافق لکھی گئی ہیں، اگر کسی کو اس سے زیادہ یا اس کے خلاف تحقیق ہو وہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اور اگر ہم کو بھی مطلع کر دے تو معجور ہوگا۔ یہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بات سمجھ لی ہے باقی سارے علماء پہ تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں،
بہرحال تو حضرت کی یہ رائے تھی، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی تبصرہ فرمایا، اور پھر یہ جو مائک تھا اس کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی، اور اس کے جواز کی بات کی دارالعلوم دیوبند سے بھی، مظاہرالعلوم سہارنپور سے، اور اس زمانے کے جو اور ادارے تھے ان سب کی طرف رجوع کر کے تحریر لکھ کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ اعلی مکبر الصوت جو ہے اس کی بھی اجازت دی، اور یہ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود طریقہ کار یہ تھا کہ جب تحقیق ہو جاتی تھی تو اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ آج اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو اپنی اس بات سے رجوع فرما رہے ہوتے۔ یہ سب باتیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرما رکھی ہیں۔ تو ساری باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے جو علماء جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ باقی اس کی گنجائش ہے کہ آدمی ایک فتویٰ آ گیا ہے لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں احتیاط اس میں زیادہ ہے، میں ایسا نہیں ایسے کر لیتا ہوں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اہل علم خود تعریف کرتے ہیں اس آدمی کی کہ بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر کسی احتیاطی پہلو کو پیش نظر رکھ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور پھر وہ دوسروں پر تبصرے کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ اہل حق میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس آدمی کا مقصد اب دین بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کا مقصد عوام کو بدگمان کرنا ہے، علماء سے بدگمان کرنا، انتشار پیدا کرنا ہے۔ انتشار بھائی جو حضرات سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، سنتوں کا اتباع، کیا وہ ڈھنڈورے پیٹنے جاتے ہیں کہ میں اس چیز پر عمل کر رہا ہوں، ایسے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے؟ وہ تو خاموشی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگ پھر ان کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جو حضرات دوسروں پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا طریقہ ہے وہی طریقہ عین سنت کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہے، اور سارے ہی زمانے کے اپنے زمانے کے سارے علماء پر وہ تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اہل باطل ہی میں سے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے بات کو سمجھانے کی، تو اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئی ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رہے، میں نے اس سے پہلے جو گفتگو ریکارڈ کی تھی تو اس پہ بعض ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ اس کو سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اس کے اندر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اصل وہ صرف گرامو فون سے متعلق ہے، ریڈیو سے متعلق نہیں، جبکہ ریڈیو سے متعلق بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے۔ تو اگر میرے پہلے کی گفتگو سے کوئی اس طرح کا تاثر پیدا ہو رہا ہے تو میں نے یہ فتویٰ پیش کر ہی دیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے وہ جو ہے، اور پھر اس کے بعد رجوع بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے پیش کر دی۔ تو اگر کوئی اس طرح کا تاثر پیدا بھی ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ کر لیں، اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب جو علماء بیان کر رہے ہیں، علماء فتوے دے رہے ہیں، علماء قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں بتا رہے ہیں انہی کے اوپر عمل کرنے کی، انہی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔